نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، انشاءاللہ تعالی میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. روز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک حدیث اور اس کی چھوٹی سی تفصیل انشاءاللہ تعالی بیان کی جائے. جس طرح رمضان سے پہلے الحمدللہ ایک معمول ہے، اسی طرح اس معمول کے مطابق رمضان میں بھی چند منٹ بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے. رمضان سے پہلے جو ہمارا موضوع چل رہا تھا رمضان کے متعلق، رمضان کی فرضیت اور فضیلت بیان کی جا رہی تھی، اسی کے مطابق آگے انشاءاللہ تعالی بات چلائی جائے گی. آپ نے اکثر اس طرح دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ اگر کوئی شرارت کرتا ہے تو اگر ماں یا باپ کے ہاتھ چڑھ جائے تو ان دونوں میں سے کوئی دوسرا اس کو بچانے کے لیے یا ڈانٹ ڈپٹ سے بچانے کے لیے اس کی سفارش لازمی کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، غلطی ہو گئی ہے، آئندہ نہیں کرے گا. پہلے اچھے کام کرتا ہے، آج پتہ نہیں کہاں سے شرارت سوچ کے. یا اسکول کالجز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوست آپس میں ایک دوسرے کو بچانے کے لیے استاد کے سامنے اپنے دوسرے دوست کی سفارش کرتے ہیں کہ سر جی اس کو چھوڑ دیں، آئندہ نہیں کرے گا. اسی طرح اس حدیث میں جو میں سنانے لگا ہوں کچھ اسی طرح ہم انسانوں کے لیے دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے لیے سفارش کریں گی کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر، جہنم سے اس کو بچا. مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8324 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی قیامت والے دن سفارش کریں گے. اب ان دو چیزیں، وہ ایسی دو چیزیں ہیں، ایک تو جس کا ہم معمول ہمارا چل رہا ہے روزے رکھنے کا، اور دوسرا بھی معمول ان لوگوں کا ہے جو اس پر عمل کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ روزہ سب سے مین چیز، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سب روزے بھی رکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے روزہ، جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے انسان کی سفارش کرے گا. اور اس سفارش کس کی کرے گا؟ جو اس کو رکھتا رہا، ایمان خلوص کے ساتھ جو روزہ رکھتا رہا ہے، وہ روزہ اس روزے دار کی سفارش کرے گا کہ اے اللہ، اے میرے رب، یہ دنیا میں اس نے آپ کی رضا کے لیے ہر چیز کو چھوڑ دیا، خواہشات کو چھوڑ دیا، بھوک اس نے چھوڑ دی کہ میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، پانی اس نے چھوڑ دیا، صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے. تو میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو جنت میں داخل کریں. یہ بات ختم ہی ہوگی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا کہ اے اللہ، یہ مجھے سنتا رہا قیام میں، جب رات کو تراویح ہوتی یہ مجھے سنتا رہا، اگر باقی دن میں پڑھتا رہا تو وہ یہ بھی کہے گا کہ اے اللہ یہ مجھے پڑھتا رہا، کس کے لیے؟ آپ کی رضا کے لیے، آپ سے باتیں کرنے کے لیے، آپ سے دعا کرنے کے لیے یہ مجھے پڑھتا رہا، تو میری طرف سے اس کی سفارش قبول کیجئے، اس کو جنت میں داخل کر دیں. صرف اور صرف دو کام ہیں، ایک روزہ اور دوسرا قرآن مجید. تو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں ضائع نہیں کرنا. اس میں ہم نے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اور قرآن سننا بھی ہے. قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اور قرآن سننا بھی ہے، تب یہ قرآن ہماری سفارش کرے گا. اور روزہ صرف اور صرف اس کی سفارش کرے گا جو صحیح معنوں میں روزے دار ہوگا.
روزے دار کس طرح کا ہے؟ چند پہلے احادیث میں بیان کر چکا ہوں کہ روزے دار وہ ہے جو ہر چیز کا اپنا روزہ سمجھے، ہاتھ کا روزہ، آنکھ کا روزہ، ٹانگ کا روزہ، اس کے غرضے کے ہر چیز کا روزہ، کوئی کسی کی غیبت نہیں کرنی، دو نمبری نہیں کرنی، کوئی غلط کام نہیں کرنا، اس چیز کا روزہ ہے۔ اس روزہ دار کے لیے روزہ سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس نے اپنی ہر چیز، ہر خواہش کی اس نے پابندی کی ہے، تو لہٰذا آپ اس کو معاف کر دیں، اس کی سفارش قبول کیجئے، میرے اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجئے، اس کو جنت میں داخل۔ تو دو چیزیں ہیں، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے روزوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے روزوں کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو پڑھنے کی اور سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔